السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دا اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، اور ایک وہی موضوع یعنی جہیز کے ناسور۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر خسر یعنی سسر یعنی لڑکی والا یعنی لڑکی کا باپ لڑکے کے باپ سے کچھ اگر اپنی لڑکی کے عوض کچھ لیتا ہے تو ہمارے فقہا نے اس پر حرام کا فتویٰ لگایا تھا، اور شادی کے بعد داماد اس کو واپسی کا وہ اپنا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو یہیں سے آگے ہم چلتے ہیں۔ علامہ شامی نے یوں کی ہے، یعنی انہی چیزوں کی صراحت علامہ شامی نے یوں کی ہے کہ حرام اور خبیث طریقہ سے حاصل شدہ چیز کہ جس سے سلیم الطبع انسان کو عار محسوس ہو، اور صاحب رد المختار نے ایسے مال کو رشوت قرار دیتے ہوئے فرمایا، عورت کے گھر والوں نے رخصتی کے وقت جو کچھ لیا تھا اسے شوہر کو واپس لینے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ وہ رشوت ہے۔ اور عالمگیری میں ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو پیغام دیا جو اپنے بھائی کے گھر میں رہتی تھی، اور بھائی نے بغیر کچھ درہم لیے ہوئے شادی کرنے سے انکار کر دیا، یعنی جب تک لڑکے والے کچھ دیں گے نہیں تو میں دلہن کو رخصت نہیں کروں گا اور نہ میں شادی کروں گا۔ بس اس نے درہم دیے اور نکاح کر لیا تو وہ درہموں کو واپس لے، کیونکہ یہ رشوت ہے۔ فتنہ میں ایسا ہی ہے، یعنی جو کنایا اشارہ ہے وہ اس میں ایسا ہی ہے، اور فتویٰ قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے ایک عورت کو پیغام دیا جو اپنے بہن کے گھر میں رہتی تھی، اور اس کا بہنوئی اس نکاح پر بغیر کچھ لیے ہوئے راضی نہ ہوا، پس پیغام دینے والے نے کچھ دے کر نکاح کر لیا، تو اسے چاہیے کہ جو دیا ہے واپس لے لے، کیونکہ وہ رشوت ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ دیگر کتابوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ لڑکی کے اولیاء کا مہر کے علاوہ داماد سے کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز کا مطالبہ اگر کیا ہے تو وہ ناجائز ہے، وہ مال حرام ہے جس کی واپسی ضروری ہے۔ جب لڑکی کے اولیاء کا داماد سے کسی طرح کا مطالبہ ناجائز ہے تو لڑکے یا اس کے اولیاء کا لڑکی یا اس کے اولیاء سے یعنی لڑکی والوں سے کچھ بھی لینا تلک اور جہیز کے نام پر جو بھی مطالبہ ہے بدرجہ اولا وہ ناجائز و حرام ہے۔ تو ناظرین، تلک کیا ہے؟ یعنی تلک رشوت اور حرام ہے، یعنی تلک کے صورت میں یعنی نقدی جو جہیز جو شادی میں دی جاتی ہے نقدی، وہ ایک بشکل رشوت ہے، اور رشوت لینا حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کو دونوں جہنمی ہیں۔ چونکہ تلک یعنی رشوت حرام ہے، اس کا واپس کرنا ضروری ہے، جیسا کہ فقیہ ملت مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی نے اپنی مشہور کتاب مجموعۃ الفتاویٰ میں وضاحت فرمائی ہے۔ فتویٰ مع استفتاء پیش ہے۔ سوال: ان دراہم و دنانیر کا کیا حکم ہے جو لڑکے والے لڑکی والوں سے قبل نکاح کے نسبت کے وقت لیتے ہیں، جیسا کہ اکثر بلاد ہند میں رائج ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اوپر ابھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ ایک سوال تھا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ در مختار میں ہے کہ لڑکی والوں نے کچھ لیا ہو تو زوج کو واپس لے لینا چاہیے، یعنی بیوی کو وہ لے لینا چاہیے، یعنی شوہر کو لے لینا چاہیے لڑکی والوں سے، یعنی لڑکی والوں نے کچھ لیا ہو تو زوج کو واپس لے لینا چاہیے، یعنی شوہر کو واپس لے لینا چاہیے لڑکی والوں سے، کیونکہ
وہ رشوت ہے۔ اور رد المختار میں عند تسلیم کے تحت لکھا ہے کہ رخصتی کے وقت بھائی یا کسی اور نے بغیر کچھ لیے ہوئے رخصت کرنے سے انکار کیا یا اسی طرح اگر شادی سے انکار کیا تو زوج کو یعنی شوہر کو وہ مال اگر دیا ہو تو واپس لے لینا چاہیے، خواہ وہ مال موجود ہو یا ہلاک ہو گیا ہو، کیونکہ وہ رشوت ہے اور اسی یعنی جو سسر داماد سے اس کی رضامندی سے وصول کرتا ہے وہ کسب حرام ہے۔ پس زوج یعنی لڑکی والوں سے قبل شادی کے لیے اسے لے لے تو اسے بدرجہ اولا واپس لے لینا چاہیے۔ یعنی شوہر سے شادی سے پہلے اگر لڑکی والے کچھ لے لیں تو شادی کے بعد وہ چیز لڑکی والوں سے شوہر کو لے لینا چاہیے، کیونکہ یہ رشوت ہے۔ جیسا کہ اور بھی بہت سی فتاوی کی کتابوں میں وارد ہوا ہے، جو مال عورت اپنے نکاح کے عوض میں دے دے وہ مال ضائع ہے، کیونکہ نکاح میں عوض عورت کے ذمہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے لوگ اپنی زبان میں اس روپیہ کو کنکور کہتے ہیں، جیسا کہ عربی ترجمہ رشوت ہے، جو اس کا واپس لے لینا ضروری ہے، خواہ موجودہ ہو یا ہلاک ہو گیا ہو، کیونکہ رشوت پر قبضے سے ملک ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ رشوت پر قبضے سے ملک ثابت نہیں ہوتی، یعنی اس کا مالکانہ تصرف حاصل اس کو نہیں ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ان تمام رسومات سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی یہ موضوع پسند ہے اور جہیز سے آپ کو نفرت ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، جب تک کے لیے کمال